السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق علی خلجی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈیو ہنٹر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، یعنی کہ دنیا کے جو 7 عجوبے ہیں ان کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج تک کی مکمل تاریخ میں دنیا کے 7 عجائبات کی مختلف فہرستیں مختلف ادوار میں مختلف تاریخ دانوں نے اپنے اپنے علم کی بصارت کے مطابق تیار کی ہیں۔ ان تمام فہرستوں میں ایک چیز غیر مشترکہ تھی، وہ یہ کہ ہر تاریخ دان نے دنیا کے 7 عجائبات کو ان کی عمر کا اندازہ لگا کر، کچھ نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور آثار قدیمہ کے نمونہ جات پر تحقیق کر کے ان عجائبات کو اپنی اپنی فہرستوں میں شامل کیا۔ یاد رکھیے گا ویورز، جب تک ان 7 عجائبات کی تحقیق کا عمل جاری رہے گا تب تک ہر فہرست میں ان 7 عجائبات میں رد و بدل بھی ہوتا رہے گا۔ موجودہ صورتحال کے مطابق تاریخ دانوں نے جو فہرستیں تیار کی ہیں، ان فہرستوں میں سے ہر ایک میں 7 مختلف ڈھانچے، نشانات یا قدرتی عجائبات شامل ہیں جو اپنے وقت کے سب سے زیادہ متاثر کن اور حیرت انگیز تصور کیے جاتے تھے۔ ان فہرستوں میں سب سے مشہور قدیم دنیا کے 7 عجائبات ہیں جو سب 4 صدی عیسوی سے پہلے تعمیر کیے گئے تھے اور بدقسمتی سے یہ تمام کے تمام اب تباہ حال ہو چکے ہیں یا تاریخ میں کہیں کھو چکے ہیں۔ تاہم 7 عجائبات کی کئی جدید فہرستیں بھی ہیں جن میں دنیا بھر سے حالیہ اور پائیدار عجائبات شامل ہیں۔ گریٹ پیرامڈز آف گیزا، یعنی کہ جس کو اہرام مصر بھی کہتے ہیں، گیزا کا عظیم اہرام بھی کہتے ہیں، قدیم دنیا کا واحد بچ جانے والا عجوبہ ہے جو کہ مصر میں واقع ہے۔ اسے 2560 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا 2560 قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا اور یہ 3800 سال سے زائد عرصے تک دنیا کا سب سے اونچا انسان ساختہ تھا۔ اس کی ساخت یعنی بناوٹ میں 2 ملین سے زائد پتھروں اور بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر کے بعد اسے سفید چونے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ونڈر میں ہم بات کریں گے دا ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون۔ بیبیلون جو قدیم شہر کا نام ہے جو کہ عراق کے جنوب میں دریائے فرات کے نچلے حصے میں واقع ہے۔ بیبیلون میں جو معلق باغات ہیں ان کو 6 صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ معلق باغات سے مراد میرا ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون ہے۔ بیبیلون کے معلق باغات میسوپوٹیمیا، جس کو آج کی دنیا میں عراق کے نام سے جانا جاتا ہے، بیبیلون جو گارڈن تھے ان کو عراق کے بادشاہ نیبوکدنیزار دوم نے اپنی اہلیہ کے لیے بنایا تھا۔ یہ باغات جو تھے بادشاہ نے اپنی اہلیہ کے لیے تحفے میں اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ جو ان کی اہلیاں تھیں وہ اپنے آبائی علاقہ تھا وہاں میں موجود باغات کو بہت مس کرتی تھیں۔ عراق چونکہ ایک صحرا ہے اس لیے عراق میں باغات کا ہونا ناممکن سی بات تھی، لیکن بادشاہ نیبوکدنیزار نے اپنی اہلیہ کو یہ عظیم تحفہ دے کر اپنے ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون کو دنیا کے عجائبات میں شامل کر دیا۔ لہٰذا بادشاہ نیبوکدنیزار نے باغات کی تعمیر شروع کروا کر بالآخر اپنی اہلیہ کو تحفہ دیا۔ یہ باغات 2 صدی قبل مسیح میں زلزلے سے تباہ ہو گئے تھے اور آج ان کا صحیح مقام اور ظاہری شکل معمہ بنی ہوئی ہے۔ 7 ونڈرز آف دا ورلڈ میں جو ہم نیکسٹ ذکر کریں گے وہ ہے دا ٹیمپل آف آرٹیمس ایٹ ایفیسس۔ ایفیسس جو موجودہ ترکیہ ہے اس کا مغربی حصے کا نام ہے۔ آرٹیمس کا مندر تقریباً 550 قبل مسیح میں مکمل ہوا تھا جو کہ ایفیسس میں واقع تھا۔ آرٹیمس کا مندر دیوی آرٹیمس کے لیے وقف ایک بہت بڑا یونانی مندر تھا۔ صدیوں کے دوران اسے کئی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا لیکن آخر کار 268 عیسوی میں گھوٹوں نے اسے تباہ کر دیا۔ گھوٹ کون تھے؟ گھوٹ لوگ تھے جو کہ خانہ بدوش تھے اور یہ جرمن سٹیزن تھے جنہوں نے 300 کی دہائی کے آخر اور 400 کی دہائی کے اوائل میں رومن حکومت کے خلاف جنگ کی تھی۔
جو نیکسٹ ونڈر ہے دا اسٹیچو آف زیوس ایٹ اولمپیا۔ اولمپیا میں زیوس کا جو مجسمہ 435 قبل مسیح کے قریب یونانی مجسمہ ساز فیڈیاس نے تخلیق کیا۔ اولمپیا میں زیوس کا مجسمہ دیوتاؤں کے بادشاہ زیوس کا ہاتھی دانت اور سونے کا ایک بڑا مجسمہ تھا۔ اسے اولمپیا یونان کے ایک مندر میں رکھا گیا تھا۔ میں اسے ممکنہ طور پر آگ لگنے کے دوران یہ جو ہے تباہ ہو گیا تھا۔ نیکسٹ ہم ذکر کریں گے دا موزولیم آف ہالیکاناسس۔ ہالیکاناسس میں مقبرہ 4 صدی قبل مسیح میں کاریا کی ملکہ آرٹیمیسیا دوئم کی طرف سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ مقبرہ ہالیکاناسس کی تاریخ کا سب سے بڑا مقبرہ تھا جو ملکہ نے اپنے شوہر بادشاہ موسولس کے لیے بنایا تھا۔ جی ویورز، آپ نے ہمیشہ یہی تاریخ میں سنا تھا اور پڑھا تھا کہ ہمیشہ بادشاہ ہی اپنی ملکاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ تعمیر کرتے آئے ہیں یادگار کے طور پر، لیکن آج اس ویڈیو کے توسط سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ اضافہ بھی ہو گیا کہ دا موزولیم ایٹ ہالیکاناسس کی جو ملکہ تھیں انہوں نے اس کو جو تعمیر کیا تھا وہ اپنے شوہر جو کنگ تھے موسولسس اس کے لیے تعمیر کیا تھا۔ بدقسمتی سے یہ جو مقبرہ ہے 15ویں صدی عیسوی میں زلزلوں کی نظر ہو کر تباہ و برباد ہو گیا۔ یاد رکھیے گا ویورز، یہ مقبرہ در حقیقت ایک عظیم الشان اور آرائشی ڈھانچہ تھا جس میں مجسمے اور ریلیف شامل تھے۔ نیکسٹ ذکر ہم کریں گے دا کولوسس آف روڈز۔ روڈز کا کولوسس جو ہے 280 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ کولوسس کا روڈز یونانی دیوتا ہیلیوس کا کانسی کا ایک بڑا مجسمہ تھا جو کہ روڈز یونان کے بندرگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی تعمیر کے 54 سال بعد 226 قبل مسیح میں یہ بھی ایک شدید زلزلے کی نظر ہو کر تباہ ہو گیا۔ جی ویورز، تو 7 ونڈر آف دا ورلڈ میں ہم لاسٹ جو ونڈر ہے اس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے دا لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا۔ لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا، اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس 3 صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس ایک بہت بڑا ڈھانچہ تھا جو اسکندریہ مصر کے بندرگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ لائٹ ہاؤس کئی صدیوں تک دنیا کی بلند ترین عمارت تھی اور اسے اپنے وقت کے سب سے بڑے انجینئرنگ کارناموں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ اسکندریہ کا لائٹ ہاؤس اپنے وقت کا عظیم الشان ایک عظیم کارنامہ تھا۔ 14ویں صدی عیسوی میں آنے والے زلزلوں سے یہ بھی تباہ ہو گیا۔ یہ تو تھیں قدیم 7 عجائبات۔ ان کے علاوہ دیگر عجائبات کی کئی فہرستیں جدید شکل میں بھی ہیں جن میں حالیہ اور پائیدار ڈھانچے اور نشانات شامل ہیں۔ یہ فہرستیں عجائبات کو منتخب کرنے کے لیے استعمال ہونے والے معیار کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، لیکن جدید ترین 7 عجائبات میں سے کچھ ہیں جن میں ہم قابل ذکر ہے چین کی دیوار، جس کو دیوار چین بھی کہا جاتا ہے۔ چین کی عظیم دیوار ایک وسیع قلعہ نما ہے جو کہ پورے چین میں 13,000 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ عظیم دیوار 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہونے والے جو کہ کئی صدیوں میں یہ تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پیٹرا کا۔ جنوبی اردن میں ایک تاریخی اور آثار قدیمہ کا شہر ہے جو کہ 6 صدی قبل مسیح میں قائم کیا گیا تھا۔ یہ اپنی چٹانوں سے کٹے ہوئے فن تعمیر اور پانی کے انتظام کے نظام کے لیے بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے بعد کا ذکر کریں گے مغل دور حکومت کا شاہکار کنسٹرکشن کا جو کہ ہے تاج محل۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ ہمیں ہو سکے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔